أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ کفار مکہ کی باتوں پر صبر کریں، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر ان کے سامنے کریں، خود بھی اس کے داؤد علیہ السلام کے ذکر سے سبق حاصل کریں. کیا آپ کو حل اتاک نبأ الخصم، کیا تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے داؤد علیہ السلام کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. انہوں نے کہا ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے. ولا تشتت، بے انصافی نہ کیجیے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست کی طرف رہنمائی کیجیے. یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں اور داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیا مقدمہ ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں اور میرے لیے ایک دمبی ہے. یہ کہتے ہیں اکفل لیہا، یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دے. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. تو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. لقد ظلمک وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اکثر مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے ہیں، زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر ایمان اور عمل صالح سے آراستہ رہنے والے لوگ اس سے ایگزمپٹڈ ہیں، اور ایسے انسان بہت کم ہیں. یہ فیصلہ دے کر داؤد علیہ السلام نے گمان کیا انما فتناہ، کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے. فاستغفر ربہ، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب، اللہ کے حضور رکوع میں گر گیا، سجدے میں گر گیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا. فغفرنا له ذلک، ہم نے اس کو معاف کر دیا. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، ہمارے پاس اس کے لیے بڑا تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ایسی خواہش پیدا ہوئی تھی جو فریقین مقدمہ کی تھی. وہ مقدمہ سن کر جو ہے آپ نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ یہی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی ہے. اس پر اللہ کے حضور خر راکعا واناب، اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی طلب کی. اللہ نے اسے معاف کر دیا. انسان خطا کا پتلا ہے، اسے ہر وقت اللہ کے حضور معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنے حضور معافی طلب کرنے کی، رکوع و سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.